وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. دیکھیے انداز کتنا خوبصورت ہے. ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد اب جس گھر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یروشلم نہیں ہے، وہ حجاز کا گھر ہے. ابراہیم کے ساتھ اسے کنیکٹ کیا ہے کہ ابراہیم کو تو مانتے ہو نا، تو ابراہیم نے تو وہ گھر بھی بنایا تھا نا، بیت اللہ بھی تو بنایا تھا. اور یاد کرو اس جعلنا البیت، جب ہم نے اس گھر کو قرار دیا تھا مثابتن، لوٹ کر آنے کی جگہ. لوگ مڑ مڑ کر وہاں پہ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ہر دفعہ پلٹ پلٹ کر آتے ہیں. للناس، لوگوں کے لیے لوٹ کے آنے کی جگہ بنایا. وَأَمْنًا، اور اسے امن کا گہوارہ بنایا، پورا امن جگہ اسے بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ. یعنی وہ جو کھڑا ہو کے انہوں نے وہ تعمیر کی تھی کعبے کی، تو یہ جو اب وہ آپ کا جو ہے وہ ایک وہاں پہ عبادت ہونی چاہیے. اصل میں یہ مطاف جو ہے گویا وہ سارا وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وہ گھر بنایا، وہ اس کی وہ حیثیت بن گئی. ویسے تو وہ مقام ابراہیم ایک خاص جگہ ہے جو مطاف کے اندر ہے، لیکن نماز پڑھنے کی جگہ مسجد حرام تو وہ پوری جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بن گئی. اس کے لیے وہ مقام ابراہیم ایک استعارہ ہو گیا. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اب یہاں اسماعیل کے لفظ پہ غور کیجئے. اب اسی ابراہیم کے ساتھ جو دوسرا گھر جوڑا تھا تو اب اس کی اولاد کی دوسری لڑی جوڑ دی. تم بنی اسرائیل، تمہارا دادا یعقوب، ان کے دادا ابراہیم، ابراہیمی کی ایک دوسری لڑی ہے اسماعیل، دوسری اولاد ہے. اور وہاں وہ گھر ہے کہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارا وعدہ تھا ابراہیم کے ساتھ امامت کا، وہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں تھا، ابراہیم کی اولاد کے ساتھ خاص تھا. اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ ظالموں کے ساتھ. اب تم ظالم ہو چکے ہو، یہ ہم نے ثابت کر دیا تم ظالم ہو چکے ہو. تم نے ہماری کتاب کے اندر تعریف کی ہے، تم مسجد سے لوگوں کو روکتے ہو، تم ہمارے دین کے جھوٹے ٹھیکیدار بن گئے ہو، تم حرص و حوث کے بندے بن چکے ہو، تمہاری شرارتیں ہم کھول کھول کے بیان کر چکے ہیں، تمہیں ہم نے چارج شیٹ کر دیا ہے، تم ظالم ہو. جب تم ظالم ہو تو گویا اب اس امامت کے حقدار نہیں رہے ہو جس امامت کے حقدار ہم نے ابراہیم کی اولاد کو بنایا تھا. لہٰذا اس کسی بھی امانت کے تم کسٹوڈین نہیں ہو سکتے. یہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہودیوں کا قبلہ ہے تو ہمیں ہمارا قبلے تک محدود ہونا چاہیے، اس قبلے کے ہمیں انہیں الاٹ کر دینا چاہیے. بھائی وہ یہودیوں کا نہیں، وہ اللہ کی ایک نشانی ہے زمین کے اوپر، اور اب وہ اس کے حقدار نہیں رہے ہیں ظالم ہو قرار پانے کے بعد. یہ ساری چیزیں اب اس امت کی وراثت میں آ جائیں گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر فائز کیا ہے. جن کو معزول کر دیا ہے اب وہ ان کے مالک یا ان پر اختیار رکھنے والے نہیں رہے ہیں. یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ. یہ اسے نہیں سمجھیں گے تو پھر ایک دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر یہ لگے گا کہ یار ہمارے لیے مکہ ہے نا تو وہ یروشلم ان کو دے دینا چاہیے. تو وہ تو پھر اس پہ دل آدمی کا آتا ہے کہ ہم یہ بات ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین کے اوپر، اور ان کا حقدار وہ ہے جس کو اللہ نے اب اپوائنٹ کیا ہے، اور ان کو تو اللہ نے معزول کر دیا ہے، وہ تو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس کے حقدار نہیں رہے ہیں.